شریف خاندان اور بھٹو خاندان ان کا پولیٹیکلی جو ہے اس اینڈ کہ نواز شریف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل ہو چکی ہے. سب سے پہلے یہ بتائیں کیا ایسا ہے, ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اور کیا فیوچر میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا اسیسمنٹ, لیٹ می ٹیل یو کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں, دس از مائی اون اسیسمنٹ. آفٹر آل آئی ہیو پٹ ان about 52 years in public life. میں نے اس ملک میں زیرو بم دیکھا ہے, لوگوں کو چڑھتے ہوئے دیکھا ہے, گرتے ہوئے دیکھا ہے. سو مائی انالیسس جو ہے وہ کتابی نہیں ہے, وہ میرا ذاتی سی جو میں چیزوں کو دیکھتا ہوں, اور اس کا میں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی شعور بھی دیا, میں انالیسس بھی کرتا ہوں. سو واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے, آئی ہوپ آئی ایم رانگ, آئی ہوپ آئی ایم رانگ, بٹ دس از واٹ آئی ایم فیلنگ. دیکھیں بات یہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ شریف خاندان اور بھٹو خاندان ان کا پولیٹیکلی جو ہے اس اینڈ اور اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. دیکھیں اس پنجاب میں باقی صوبوں میں جا رہا, یہاں ایک خاندان تھا اسی حیات فیملی, سر سکندر حیات. تو حیات پورے انڈیوائڈیڈ پنجاب میں. پھر آ گیا اپنا خضر حیات ٹوانا, پھر ٹوانا ہونا شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد آ گیا اپنا نواب افتخار حسین خان ممڈوٹ, تو پھر ممڈوٹ شروع ہو گئی. ممڈوٹ کے بعد آ گیا دولتانہ, تو پھر دولتانہ شروع ہو گئی. دولتانہ کے بعد آ گئے قزلباش, تو پھر قزلباش شروع ہو گئی. اس کے بعد آ گیا نون. تو یہ آن دی لا آف ایوریجز ایک خاندان کے یہ 20-25 سال ہوتے ہیں. اگر آپ انڈین ہسٹری کو بھی دیکھیں تو خاندان غلامہ, خاندان خلجی, خاندان تغلق, خاندان سید, خاندان لودھی, یہ کوئی 60 سال کوئی 70 سال بس. دیٹس دی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ان ہسٹوریکل پرسپیکٹیو. تو چیز یہ ہے, یہاں کوئی اس ملک پہ لوگوں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا تھی, نہ لوگوں نے لیڈرشپ کو ٹھیکہ دیا ہو کہ بیٹھے رہتی تھی. آپشن بڑے ہیں جی. اس ملک میں کبھی آپ نے چراغ رخ زیبا لے کر ذہین لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی. یہاں کا جو آپ کا جو جمہوریت ہے وہ اس میں ایک لیتھل کمبینیشن ہے. وہ کیا ہے؟ جہالت اور غربت کا. آپ 80% ووٹ آپ کا جو جاہل بھی ہے اور غربت کی لائن کے نیچے ہے. ان کو ایک بوری کے اندر آپ دے دیں کوئی چاول, کوئی آٹا, کوئی پتی, کوئی یہ دے دیں, 50 ووٹ لے لیں. سو ہمارے ہاں جو گورنمنٹیں بن رہی ہیں تبھی آپ ملک بڑا آگے چلا نہیں ہے. دیز آر دی گورنمنٹ بائی دی لٹریٹ, آف دی لٹریٹ, فار دی لٹریٹ. ان پڑھ لوگ ہیں ٹوٹلی. آپ پارلیمنٹ کا ذرا دیکھیں نا, نقشہ دیکھیں نا جی. پارلیمنٹ لگتی ہے یہ پارلیمنٹ, دنیا کی پارلیمنٹیں. میں آئی ٹریول ویری الاٹ اور میں آئی اسٹیبلش اے ویری ہائی لیول آف پارلیمنٹری ڈبیٹ. بھٹو کوئی پاگل کا بچہ نہیں تھا جو مجھ پر اس نے 18 حملے کرائے. ہی واز سک اینڈ ٹائرڈ. یہ نہیں کہ میں اس کو گالیاں دیتا تھا, بٹ جھوٹ جب ہوتا ہے اور اس کے سامنے جب سچائی آ جاتی ہے تو جھوٹ کافور ہو جاتا ہے. بٹ somebody should be there to speak the truth. اس ملک میں سچائی کا بات کرنے والے کوئی نہیں ہے. لوگ خوفزدہ سچ بات کرتے ہوئے. لیکن سر آپ نے کہا کہ بھٹو خاندان اور شریف خاندان کا سیاسی کریئر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, لیکن نون لیگ تو کہہ رہی ہے کہ ملک چل نہیں رہا نواز شریف کے بغیر, اور فوج جو ہے وہ منتیں کر رہی ہے نواز شریف کی کہ اللہ کا واسطہ ہے ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے, پلیز آپ آ جائیں. آپ اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ آ کے اور ملک چلائیں. کل زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ فارمولہ بنانے والوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے. میں نے کہا جی بالکل آپ سے بات کریں گے, لیکن پہلے آپ عمران خان کو نکالیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بغیر ملک نہیں چل رہا, ہماری منتیں کر رہے ہیں کہ اور ملک چلاؤ. یہ دیکھیں جی, ان کو دے ہیو ایوری رائٹ ٹو سے سو. یہ ان کا ورشن ہے اور ان کو پورا حق ہے اپنا یہ کہنے کا. لیکن چیز جو ہے گراؤنڈ ریالٹی میں وہ نظر نہیں آتی. دیکھیں ان کے جو بیانات جو ہیں یہ اس وقت جو ہے 5th جنریشن ہائیبرڈ وار. جو دیوال نے اجے دیوال کا جو کانسیپٹ ہے, دیوال ڈاکٹرن, وہ یہی ہے کہ اب جنگیں جو ہیں وہ توپ اور تفنگ سے نہیں ہوگی بارڈرز کے اوپر سی, بلکہ ذہنوں میں ہوگی. ذہنوں کے اندر آپ اتنا خلل ڈال دیں گے, دیر ول بی سیکٹیرین رائٹس, شیعہ سنی فسادات, صوبائیت. یہاں دیکھیں نا باتیں ہو رہی ہیں نا, اپنا سندھ کارڈ,
ग्रेटर बलोचिस्तान, फ्रंटियर में पख्तूनिस्तान, यार पाकिस्तान फिर किधर रह गया यार, वेयर इज द पाकिस्तान? उसी मुझे तो पाकिस्तान नजर नहीं आता उसी। तो चीज़ ये है, अब रियलाइजेशन आ रही है। अब ये जब लोग हैं, ये इस वक्त आपकी जो सारे सतून गिर चुके हुए हैं, आपकी पार्लियामेंट सतून थी, फॉल कर चुकी हुई है, आपकी ब्यूरोक्रेसी सतून थी, फॉल कर चुकी हुई है, आपकी जुडिशरी डामाडोल उसी थी, आपकी एक ही सतून पर पूरी की पूरी रियासत खड़ी हुई है, और उस सतून का नाम है अफवाज पाकिस्तान। अफवाज पाकिस्तान। अगर आप अफवाज पाकिस्तान के बारे में इस किस्म का प्रोपेगेंडा करेंगे तो यू विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ट्रेटर्स, एब्सोल्युटली ट्रेटर्स उसी थी। तो चीज़ ये है कि अफवाज जो है, उनके पास इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स बड़े पावरफुल हैं, वो समझे बैठे हैं, इनके बयानात से दे आर नॉट इम्प्रेसिव। समझते कि जो सतून गिर चुके हैं, जो एक एक्टिवली खड़ा है, उसको तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो बाकी सतून है उसको एम्पावर करना चाहिए। देखें वो हो नहीं पाए, 70 साल से आपने पूरी कोशिश कर ली है। फिर हाल क्या है सर? फिर हाल क्या है? देखें यहाँ अब ये दो तो चलेगा सीधी, अब रह गया फील्ड में इमरान खान। इमरान खान जो है वो मेरे सोच के मुताबिक ही इज अ धक्का स्टार्ट, ही इज नॉट अ सेल्फ स्टार्ट। उसी थी धक्का स्टार्ट की ये पोजीशन होती है कि गाड़ी खड़ी हो ना सड़क के ऊपर, तो आप जैसे शरीफ आदमी जा रहे हो तो करें यार आना यार आना, ये परदेसी है इसकी गाड़ी खड़ी हो गई है, जो 5-6 हो जाए तो धक्का लगाना शुरू करते हैं। तो धक्का लगाने वाले 50 गज से ज़्यादा धक्का नहीं लगाते। 50 गज में गाड़ी चल जाए फबिया, वरना पीछे हट जाते हैं, और उनमें से एक आदमी जाके जो स्टीयरिंग पे होता है उसको कहता है भाई साहब ताड़ी गाड़ी ख़राब है। अब चीज़ यह है कि इनको जो धक्का लगाने वाले हैं उनके 50 गज अगले 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, 4 महीने, दैट आई कांट प्रेडिक्ट थी। लेकिन इवेंचुअली धक्का लगाने वाले पीछे हट जाएंगे। उसके बाद आपको याद होगा कि आप जब इमरान खान ने ओथ ली थी तो इमरान खान को आप ही की बरादरी के किसी बंदे ने पूछा कि खान साहब बात यह है कि आपके तो बड़ी थिन मेजॉरिटी से आप गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, ऐसी है 5-6 बंदे निकल गया तो आपकी गवर्नमेंट फॉल कर जाएगी। कहते हैं मुझे ही पता है इस चीज़ का, बट बिफोर दे विल डू इट मैं खुद ही असेंबली को डिसॉल्व कर दूंगा। तो इसी से असेंबली डिसॉल्व होगी। फिर उसके बाद जो सेटअप मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 90 दिन का नहीं होगा, वो कोई 2.5-3 साल का होगा, और उसमें चंद एक चीज़ें होंगी जो मेरी असेसमेंट के मुताबिक हैं। नंबर 1 बेरहमाना एहतसाब, भाई इन्हीं से तो पैसे इकट्ठे करने हैं, तो इनको कैसे गवर्नमेंट देगी? बेरहमाना एहतसाब, एब्सोल्युटली एक मरतबा फिर से बेरहमाना, बिल्कुल। अब होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क को 2 हाथों से लूटा है, देखें बात यह है वो जो पैसे आए वो आपके नाम पर और मेरे नाम पर आए कि यहाँ सड़कें बनेगी, बिजली घर बनेंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, लेकिन बदबख्त सियासतदानों की जेबों में हो गया है। वहाँ भी अगर ये रिसाइकिल करते तो जुर्म तो तब भी होता, लेकिन लेसर लेवल का जुर्म होता। लेकिन इनके ने पैसे मुल्क से बाहर भेज दी है, और मुल्क से बाहर पैसे भेजना ऐसे ही है कि जैसे किसी पहलवान के जिस्म में से आप 6 बोतलें खून की निकाल लें, आधे घंटे के बाद वो पहलवान मर जाएगा। और इसी तरह जिस रियासत का पैसा आप ले जाएं तो वो फिर बिल्डिंगें जो खोखे रह जाती हैं उसमें रूह निकल जाती है, दैट रियासत कोलैप्स कर जाती है। अब चीज़ ये है कि बड़ा क्लियर मैं बड़ी बात क्लियर करता हूँ। मैंने पाकिस्तान को टूटते हुए देखा है उसी, आई हैव सीन विद माई ओन आइज। आई वॉज द ओनली मैन, जब भुट्टो ने कहा कि जो जाएगा ढाके मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, और जो जाएगा ढाके वो एक तरफ फटेगा। आई वॉज द ओनली पर्सन हु ऑन द कॉल ऑफ माई कॉन्शियंस वेंट टू ढाका एंड गॉट माई प्रेजेंस रजिस्टर्ड विद द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। वो सेशन अगर हो जाता तो आज हंसता बसता पाकिस्तान एक होता। वो सेशन नहीं हुआ। आखिरी मुलाकात जो आपकी भुट्टो के साथ थी, उसका जरा हवाल बता दें। वो सेशन नहीं हुआ तो फिर तारीख है, आधा पाकिस्तान टूट गया, फौजें हार गईं, हजार लोग जो हैं वो शहीद हो गए। तो बात ये है जी कि मैं ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने पाकिस्तान को टूटते रखा है, ये जो नई जनरेशन को पता ही कुछ नहीं है, दे डू नॉट नो
انہوں نے کبھی 16 دسمبر کو کبھی کوئی رویا ہی نہیں ہے اسی ہچکیاں مار کے کہ قائد اعظم کا پاکستان جس کے لیے مسلمانوں نے ہند نے اسی جنگ پلاسی سے لے کے 1757 سے لے کے 200 سال پر محیط مسلمانوں نے ہند کی عظیم قربانیوں کا پاکستان، ان بدبخت سیاستدانوں نے اپنی سیاست کے لیے اپنے اقتدار کی لیلا حاصل کرنے کے لیے دولت کر دیا. میں تو آئی ایم ٹاکنگ ود دی بیک گراؤنڈ آف ہسٹری. یہ سارے غیر ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، یہ ان کا پاکستان شاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو دے ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود پاکستان. یہ صرف پیسہ بنانے کے لیے آئے، یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں. سوری صاحب، آپ نے کہا کہ کوئی 90 دن کا سیٹ اپ جو پھر آگے جا سکتا ہے. آپ تو قانون دان ہیں، آپ نے تو آئین کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنتے دیکھا. ایسی تو کوئی پروویژن موجود ہی نہیں ہے نہ آئین اور قانون میں. بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ اب تو عدالتیں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعین کر چکی ہیں. اب تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر کوئی سیٹ اپ جو ہے آگے کو بڑھا دے، یا کوئی اسمبلی جو ہے اگر کوئی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ 90 دن کا کہہ کے کئی برسوں تک چلایا جا سکے. اور عوام میں بھی اتنی اویئرنیس ہے کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ کے سامنے ہے ظفر علی شاہ کیس میں 17 جج، جس میں یہ چودھری افتخار بھی تھا جو بڑا بعد میں بڑا رول آف لا اینڈ جمہوریت کا بڑا دلدادہ بنا، اس کے بھی دستخط ہیں. بغیر مانگے ہوئے 3 سال دے دیے. اور صرف یہی نہیں بلکہ کہا کہ آپ آئین کے اندر بھی ترمیم کرتے ہیں جہاں کوئی رکاوٹ آتی ہے. آپ چھوڑیں نا جی. میں I am not only a politician, I am a very senior lawyer. I know the whole thing. دیکھیں ہمارے جو ہماری جوڈیشری ہے اس کے 2 فرنٹیئرز ہیں. اگر کوئی بندہ طاقت میں ہو تو پھر ہے مولوی تمیز الدین خان کیس. اس میں کیا فیصلہ کیا کہ سالس پاپولائز سپریما لیکس کہ ویلفیئر آف دی اسٹیٹ از دا سپریم لا. اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تھی. مولوی تمیز الدین خان کے کیس کو ریجیکٹ کر دیا. پھر ایوب خان آیا، ایک ڈوسو تھا، اس نے چیلنج کیا تو وہاں اس نے کیا کہا کہ سکسیسفل ریولیوشن گیوز برتھ ٹو اے نیو لیگل آرڈر. کیونکہ اس نے جو ریٹ کی تھی وہ 1956 کے آئین کے تحت کی تھی. انہوں نے کہا یار 56 کا آئین ختم ہو گیا یار، اب تو ایوب خان آ گیا، ہی ٹیکن اوور اور ملک چل رہا ہے، ایک نیا آرڈر آ گیا، ختم ہو گیا تھی. پھر اپنا اگر کوئی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو ضیاء الحق کو چیلنج کر رہا ہے، نصرت بھٹو کیس، تو وہاں کہا گیا کہ which is otherwise illegal, necessity makes it legal. The Hans Kessler کی theory of law of necessity. تو چیز یہ ہے اگر کوئی بدقسمت سے جو تھی یا خان کی طرح کرسی سے اتر جائے تو پھر وہ جو ہے اس کے بارے میں پھر یہ ہے کہ یہ غاصب ہے. اسی جنرل مشرف کو 3 سال دیے گئے، جب وہ اتر گیا اسی کو انہوں نے غیر قانونی لیٹ می ناٹ ڈائلیٹ مور. میں ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. آئی ایم اے بائی فوکل پرسن. میں ایک آنکھ سے سیاست دیکھتا ہوں، دوسری آنکھ سے میں لا دیکھتا ہوں. جہاں یہ دونوں مرج کرتے ہیں وہی سچائی ہے. دیکھیں آپ کے ہاں ایک آرٹیکل 5 ہے. آرٹیکل 5 میں بڑا صاف لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک شخص کی، وہ شخص کون ہے؟ آپ بھی شخص ہے، میں بھی شخص ہوں، جنرل باجوہ بھی شخص ہے، عمران خان بھی شخص ہے. ہر ایک شخص کی جو لائلٹی ہے، وفاداری، لائلٹی جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے، اور اس کی جو اپنا کمپلائنس ہے جو ہے اس کی وہ ہے آئین کے ساتھ. یعنی عملداری جو ہے، عملداری تو آئین کے ساتھ ہے، لیکن وفاداری جو ہے ہر شخص کی اس ملک میں وہ ہے ریاست کے ساتھ. اب دیکھیں اگر ریاست اور آئین آمنے سامنے آ جائیں تو کس کا ساتھ دیں گے؟ آپ ریاست کا ساتھ دیں گے اور آئین کو رکھیں گے، یا تو ایسی صورت میں تو وہ آئین جو ہے جو ریاست نہیں رہے گی تو وہ تو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا رہ جائے گا، جو کہ آج ایسٹ پاکستان میں ہے. کیا آج ایسٹ پاکستان میں آپ کا آئین لاگو ہے؟ کیا آپ کے سپریم کورٹ کے فیصلے وہاں لاگو ہیں؟ سر میرا 71 تک تھے لیکن آپ نے ریاست نہیں بچائی. آپ آئینی جھمیلوں میں 6 پوائنٹ مار کے پڑ گئے، آئینی جھمیلوں میں پڑ گئے. اگر آپ اس وقت آئینی جھمیلوں سے ہٹ کر ریاست کو بچانے کی کوشش کرتے تو آج پاکستان ایک ہوتا.